Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Madian Coaching Academy. I am Pir Samiuddin with my second lecture on grammatical units. تو کل ہم گرامر پہ بحث کر چکے تھے. آج ہم گرامیٹیکل یونٹس پہ بحث کریں گے کیونکہ ہم نے گرامر کو بالکل شروع سے شروع کیا ہوا ہے, بالکل سرے سے, تاکہ کوئی آپ کا وہ شکوک و شبہات نہ رہیں. تو گرامیٹیکل یونٹس اس طرح کچھ میں یوں کہوں گا کہ یہ ایسے پلرز ہیں جس پہ گرامر کا بنیاد کھڑا ہوا ہے. تو گرامیٹیکل یونٹس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں اٹرینسز. دیکھیں, جو بھی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ اٹرینس کہلاتا ہے. تو اٹرینسز ہمارے ساتھ کمیونیکیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نان کمیونیکیٹیو بھی ہوتے ہیں. ٹو اٹر سم تھنگ مینس ٹو اسپیک سم تھنگ. ویسے تو بہت ساری جو جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ کمیونیکیٹیو ہوتے ہیں. جیسے کہ سپوز یو آر واکنگ اور تمہارے پیر میں مونچھ آ گئی تو تم آؤچ کہتے ہو, تو یہ بھی ایک قسم کی کمیونیکیشن ہے کہ تم تکلیف کی ایک میسج کو کنوے کرتے ہو. تو اس طرح کمیونیکیٹیو اٹرینسز ہوتے ہیں, نان کمیونیکیٹیو اٹرینسز ہوتے ہیں. نان کمیونیکیٹیو بھی اس طرح یہ جو میں نے آپ کو بتا دی, اور کمیونیکیٹیو جو اب میں جو کہہ رہا ہوں یا جو ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ہوتے ہیں, یہ کمیونیکیٹیو اٹرینسز ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ساتھ ہیں مارفیم. تو کل جیسے کہ میں بتا چکا تھا کہ مارفیمز, ہم مارفالوجی میں مارفیمز اسٹڈی کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ مارفیمز ہوتے کیا چیز. ٹھیک ہے, تو مارفیم ہمارے ساتھ مارفیم اور the minimal structural units having a specific meaning. دیکھیں, مارفیمز جو ہیں وہ منیمل اسٹرکچرل یونٹس ہوتے ہیں, لیکن ان مارفیمز کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کہیں گے کہ سیلیبلز آر دا منیمل اسٹرکچرل یونٹس. سیلیبلز بھی اسٹرکچرل یونٹس ہیں, اور سیلیبلز کمبائن ہو کے ہمیں مارفیمز دیتے ہیں. جیسے کہ ساؤنڈز کمبائن ہو کے ہم سیلیبلز حاصل کرتے ہیں, اس طرح سیلیبلز کمبائن ہو کے ہم مارفیمز لیتے ہیں. لیکن سیلیبلز اور مارفیم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیلیبل جو ہے وہ تو منیمل اسٹرکچرل یونٹس ہیں, لیکن سیلیبلز کی اپنی میننگ نہیں ہوتی. اور سیلیبل جو ہے دو یا دو سے زیادہ ساؤنڈز کا مجموعہ ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. انشاءاللہ سیلیبل پہ میں ایک کلاس لوں گا, ایک لیکچر میرا سیلیبل پہ ہوگا, جس طرح کہ رائم کیا ہوتا ہے, کوڈا کیا ہوتا ہے, نیوکلیس کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سیلیبل, لیکن سیلیبل کی اپنی پیک آف سونارٹی ہوتی ہے, اس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں, یہ اسٹرکچرل یونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مارفیمز آر دا منیمل اسٹرکچرل یونٹس ہیونگ اے اسپیسیفک میننگ. یہ منیمل اسٹرکچرل یونٹس ہوتے ہیں, ان کی خاص معنی ہوتے ہیں. اب آپ کہو گے, سپوز میرے ساتھ ایک مارفیم ہے ای آر, تو آپ کہو گے کہ اس ای آر کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ای آر میں اس طرح اس کو ایکسپلین کروں گا کہ ای آر وہ مارفیم ہے جو ہم کسی ورب کے ساتھ جنرلی لگاتے ہیں, اور ورب سے ناؤن بن جاتا ہے. جیسے کہ ٹیچ ہمارے ساتھ سپوز ایک ورب ہے پلس ای آر میں نے اس کے ساتھ لگا دیا, تو ٹیچ پلس ای آر کیا ہو گیا, ٹیچر ہو گیا. تو ٹیچر ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ ورب ہے, لیکن یہاں پہ یہ ناؤن بن گیا. تو ای آر کا فنکشن کچھ یوں ہے کہ یہ ناؤن وی پلس ای آر از اکول ٹو ناؤن. مطلب یہ ہے کہ لیکسیکل کیٹیگری کو بھی چینج کر دیتا ہے. گرامیٹیکل کیٹیگری جس کو ہم کہتے ہیں, یا اس کو ہم سنٹیکٹک کیٹیگری یا سنٹیکٹک کلاسز بھی کہتے ہیں. اور جنرلی ٹریڈیشنل ٹرمز میں ہم ان کو جو ہے پارٹس آف اسپیچ کے نام سے بھی پکارتے ہیں, آپ جانتے ہیں. تو
مارفیم آپ نے پہچان لی تو ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ مارفیمز ہوتے ہیں یا تو فری ہوتے ہیں یا باؤنڈ ہوتے ہیں. باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ورڈز کا وہ حصہ ہوتے ہیں. جب ہم مارفالوجی میں انٹرنل اسٹرکچر آف ورڈز اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کس طرح مارفیمز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور کس طرح جو ہے ورڈز کا اسٹرکچر بن گیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ باؤنڈ مارفیمز میں ہمارے ساتھ پریفکسز ہوتے ہیں سابقے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں an addition to the beginning of a word. What is the prefix? An addition to the beginning of a word. کسی لفظ کی بگننگ کو جب ہم اضافہ کرتے ہیں اس کو ہم پریفکس کہتے ہیں. جیسے کہ ان ہمارے ساتھ ایک پریفکس ہے. ٹھیک ہے, اس طرح انفکسز انگلش میں بہت زیادہ کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جرمن لینگویجز اور دوسری لینگویجز میں ہوتے ہیں. انفکسز اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک سیلیبل دو مارفیمز ہوتے ہیں اور دونوں مارفیمز کے درمیان ایک تیسرا مارفیم جو ہے وہ انڈکٹ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ دو مارفیمز کے درمیان ہوتا ہے, درمیان میں جو ہے فکس ہوتا ہے, تو انفکس. ٹھیک ہے, اور جو زیادہ لازمی ہے آپ کے حوالے سے وہ لاحقے ہیں سفکسز. تو سفکسز کیا ہوتے ہیں؟ لاحقے. اٹ از این ایڈیشن ٹو دا اینڈ آف اے ورڈ. این ایڈیشن ٹو دا اینڈ آف اے ورڈ. کسی ورڈ کی اینڈ کو جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں اس کو ہم سفکس کہتے ہیں. جیسے کہ نیس. نیس کیا ہے؟ ایک سفکس ہے. میں اس کو ذرا واضح کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک ورڈ ہے unfaithfulness. اب دیکھو یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے, اگر اس میں ہائفنز نہیں ہے تو پھر بھی اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ان کو ہم سپریٹ کرتے ہیں, فیتھ کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں, فل کو اور نیس کو. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس ورڈ کو ہم نے یہ ایک کمپلیکس ورڈ تھا اور اس کمپلیکس ورڈ کو ہم نے ڈفرینٹ کنسٹیٹوئنٹ میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیا. ڈفرینٹ مارفیمز میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا, میننگ فل یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. آپ دیکھیں نیس کا اپنا ہے میننگ ہے, فل کا اپنا, فیتھ کا اپنا, ان کا اپنا. ان مینس جب ان ہم دیکھتے ہیں تو دا نیگیشن آف سم تھنگ. جیسے کہ فیتھفل ایماندار, تو انفیتھفل بی ایمان, دیٹ وچ از ناٹ فیتھفل. ان کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ وچ از ناٹ, وہ جو نہیں ہوتا. تو انفیتھفل دیٹ وچ از ناٹ فیتھفل. تو ان کا میننگ آ گیا نا سامنے, انفیتھفل ایز اے پریفکس اس کا اپنا میننگ ہے. اور جو ورڈ ہمارے ساتھ, جو منیمل ورڈ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کو ہم لیگزیم کہتے ہیں. دیکھیں لیگزیم وہ ہوتے ہیں جو اکثر ڈکشنری میں اسمال کیپٹل سے لکھے جاتے ہیں. اسمال کیپٹل سے ڈکشنریز میں اکثر وہ ہوتے ہیں. اور لیگزیمز جس کا ہم ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں اسمال کیپٹل سے, اور اس کے ساتھ اکثر لیکسیکل کیٹیگریز جو ہے اس کی انٹری بھی پیرنتھسز میں دی جاتی ہے کہ یہ ناؤن ہے, یہ ایڈجیکٹیو ہے, یا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ساتھ لیگزیم ہے. فیتھ لیگزیم ہے. فیتھ کے ساتھ ایک سفکس کا اضافہ ہم نے کیا, فل ہو گیا فیتھفل, اور پھر دوسرا سفکس نیس. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ پریفکس ہیں ان ایڈیشن ٹو دا بگننگ آف اے ورڈ, اور یہ یہاں پہ سفکس ہیں ان ایڈیشن ٹو دا اینڈ آف اے ورڈ. تو آپ نے آج مارفیم کو پہچان لیا کہ مارفیم آر دا منیمل اسٹرکچرل یونٹس having a certain meaning, having a specific meaning. ٹھیک ہے, بہت سارے مارفیمز ہوتے ہیں. انشاءاللہ in one of a separate lecture we shall discuss morphemes in detail. تو یہاں پہ مارفیمز کو آپ نے پہچان لیا, پھر فری اور باؤنڈ مارفیمز کو, اور پریفکس انفکس سفکس کو. اب ورڈ جب مارفیمز بن جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہو یہ ورڈز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فری مارفیمز ان itself can be words, وہ بھی ورڈز ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ورڈز ہیں ہمارے ساتھ ورڈ سمپل ورڈز بھی ہو سکتے ہیں جو ایک ہی ورڈ ہو, جیسے کہ فیٹ, یہ ایک سمپل ورڈ ہے. یا ہمارے ساتھ ایک سمپل ورڈ ہے ٹی. کیا ہے ٹی؟
اور دوسرا سمپل ورڈ ہے پارٹ. تو یہ اب دیکھو یہ کیا بن گیا؟ ٹی پارٹ، جس کو ہم چائدانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹی پارٹ کیا ہے؟ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے. تو کمپاؤنڈ ورڈ جنرلی وہ ورڈ ہوتا ہے جو کہ ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. اس طرح آپ دیکھیں ایٹنگ، ایٹنگ EATING، ایٹنگ کے ساتھ میٹ لگاؤ، ایٹنگ میٹ، دسترخوان. اس طرح ٹیبل کے ساتھ سالٹ لگاؤ، ٹیبل سالٹ، خوردنی نمک. تو یہ اس طرح ہم جو ہے کمپاؤنڈ ورڈز کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگلا جو ہے وہ ہے فریز. Phrase is a group of words which gives us meaning but not a complete meaning. A group of words which gives us meaning جو ہمیں معنی تو دیتا ہے لیکن پورا کی پورا معنی نہیں دیتا، اس کو ہم phrase کہتے ہیں. A group of words which gives us meaning but not a complete one is called phrase. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر ایک جتنا بھی جو میننگ فل سینٹینسز یا کلاسز ہوتے ہیں تو اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا پریڈیکیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ سینٹینس ایکسپلیکیشن میں اس پہ بحث کروں گا، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. تو فریز میں اکثر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پرنسپل کلاسز میں ہوتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ کلاسز میں ہوتے ہیں. ان کا اپنا سبجیکٹ اپنا پریڈیکیٹ ہوتا ہے. فریز کا اپنا وہ نہیں ہوتا. لیکن مختصر الفاظ میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ہمیں معنی دیتا ہے لیکن پورا کی پورا معنی نہیں دیتا، اس کو ہم فریز کہیں گے. ٹھیک ہے، اور گروپ آف ورڈز which do not have its own subject and a predicate, or a group of words which gives us a complete which gives us meaning but not a complete one is called phrase. تو اس طرح جس میں ہم ہیڈ ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اگر ایک فریز ہے اس میں ہیڈ ورڈ جو ہے وہ ناؤن ہے تو یہ ناؤن فریز ہو گیا. اگر ورب ہے تو ورب فریز ہو گیا. اگر پریپوزیشن ہے ہیڈ ورڈ تو پریپوزیشنل فریز ہو گیا. اگر ایڈجیکٹیو ہے تو ایڈجیکٹیول فریز ہو گیا. تو اس طرح ہمارے ساتھ کلاسز ہیں. تو کلاس از اے گروپ آف ورڈز which gives us a complete meaning. کلاس الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو ہمیں پورا کی پورا معنی دیتا ہو، بٹ لیکن اس میں ایک شرط ہوتا ہے، بٹ اٹ سیلف بیکمز دی پارٹ آف اے لانگر اور لارجر سینٹینس. لیکن بذات خود ایک لمبے جملے کا حصہ ہو، بڑے جملے کا حصہ ہو. کلاس کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ہمیں پورا کی پورا معنی تو دیتا ہو لیکن بذات خود ایک بڑے جملے کا حصہ ہو، اس کو ہم کلاس کہیں گے. ٹھیک ہے، a group of words which gives us meaning, a complete meaning, but itself becomes the part of a larger or longer sentence. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھو، مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا کلاس بذات خود ایک پرنسپل جو ہے کلاس بذات خود اپنے مطلب اپنا سبجیکٹ اپنا پریڈیکیٹ رکھتا ہے. in itself it has its own subject and predicate. اگر اس میں اپنا سبجیکٹ اور اپنا پریڈیکیٹ ہوتا ہے کلاسز میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ we will have one of the lectures on classes. Follow me. So and we have sentence. A sentence is a group of words which gives us a complete meaning. الفاظ کا وہ مجموعہ جو ہمیں پورا کی پورا معنی دیتا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں، سینٹینس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ God willing we will have a separate lecture on sentence, its types or kinds, its structure. We will identify the basic structure of sentences. So don't forget to subscribe my channel and learn English grammar with me. اس کو میں ریکیپیچولیٹ کر رہا ہوں. آج کا لیکچر گرامیٹیکل یونٹس ہیں، اٹرینسز، کمیونیکیٹیو نان کمیونیکیٹیو اٹرینسز، اور پھر مارفیم پہ ہم نے بات کی کہ مارفیم جو ہیں منیمل اسٹرکچرل یونٹس ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا میننگ ہوتا ہے. پھر پریفکسز، انفکسز، سفکسز پہ بات ہو گئی. پریفکسز کو ہم اردو میں سابقے کہتے ہیں جیسے کہ ان ایڈیشن ٹو دا بگننگ آف اے ورڈ، اور سفکسز کو ہم لاحقے کہتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دا اینڈ آف اے ورڈ. اور
پیر جو ہیں ہمارے ساتھ ورڈز ہوتے ہیں سمپل کمپاؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں. کمپاؤنڈ ورڈز کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ دو یا دو سے زیادہ جو ہیں الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. پھر آپ نے فریز کو پہچان لیا. فریز از گروپ آف ورڈز ہیونگ which gives us which do not give us a complete meaning, give us meaning or sense but not a complete sense, but not a complete meaning. اور کلاس کو آپ نے پہچان لیا کہ a group of words which gives us a complete meaning. اور سینٹینس کو اچھا کلاس کو آپ نے پہچان لیا کہ a group of words which gives us a complete meaning but itself becomes the part of a longer or larger sentence. اور پھر سینٹینس کو آپ نے پہچان لیا. a group of words which gives us a complete meaning is called a sentence. So that is enough for now. Thank you. See you next time.